السلام علیکم ورحمۃ درود شریف پڑھ لیجیے۔ نام محمد کا نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد دولت جو چاہے دونوں جہاں کی، دولت جو چاہے دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد روز قیامت میزان و پل پر، روز قیامت میزان و پل پر دے گا سہارا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر، آنکھوں میں آ کر دل میں سما کر، رگ رگ بچا جا نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں، اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا، نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد سلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ آواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پرسوں کے دن جو میں نعت پڑھا تھا اسی کی فرمائش ہوئی۔ مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا، مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا، مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے
تلوا میرے سرکار کا مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا جب فلک پر چاند دیکھا تو صحابہ نے کہا جب فلک پر چاند دیکھا تو صحابہ نے کہا چاند سے بھی ہے ہنسی تلوا میرے سرکار کا چاند سے بھی ہے ہنسی تلوا میرے سرکار کا مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا باغ جنت عرش اعظم لامکان پرچ زمین باغ جنت عرش اعظم لامکان پرچ زمین ہو چرچا میرے سرکار کا ہو رہا ہے ہر جگہ چرچا میرے سرکار کا چوما ہے جبریل نے تلوا میرے سرکار کا آسیوں کو نار دوزخ سے بچانے کے لیے آسیوں کو نار دوزخ سے بچانے کے لیے بس ہے کافی ایک ہی سجدہ میرے سرکار کا بس ہے کافی ایک ہی سجدہ میرے سرکار کا مرحبا صد مرحبا چہرہ میرے سرکار کا سلام آئیے اور آپ مل کر انتہائی بارگاہ رسالت والے رسالت اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش فرما لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ و عطرتہ اجمعین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
لگے گا میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا سر کیسا لگے گا رکھ دوں در سرکار پہ سر کیسا لگے گا سر کیسا لگے گا آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر آ جائے مقدر سے شہیدی جو میرے گھر شہیدی جو میرے گھر شہیدی جو میرے گھر میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا میرا گھر کیسا لگے گا میں کیسا لگوں گا میرا گھر کیسا لگے گا گھر کیسا لگے گا میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا اور جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا جب دور سے ہے اتنا حسین گنبد خضرا حسین گنبد خضرا حسین گنبد خضرا اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا ادھر کیسا لگے گا اس پار ہے ایسا تو ادھر کیسا لگے گا ادھر کیسا لگے گا غوث الورا سے پوچھ لیں ایک روز یہ چل کر غوث الورا سے پوچھ لیں ایک روز یہ چل کر ایک روز یہ چل کر ایک روز یہ چل کر بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا سفر کیسا لگے گا بغداد سے طیبہ کا سفر کیسا لگے گا سفر کیسا لگے گا میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا آ جائے تڑپ کر اگر وہ شیر بریلی آ جائے تڑپ کر جو کہیں شیر بریلی وہ شیر بریلی وہ شیر بریلی روباہ میں وہ شیر ببر کیسا لگے گا ببر کیسا لگے گا روباہ میں وہ شیر ببر کیسا لگے گا ببر کیسا لگے گا اور محشر کی تمازت میں وہ قدرت کے فرشتے محشر کی تمازت میں وہ قدرت کے فرشتے قدرت
کے فرشتے وہ قدرت کے فرشتے توڑیں گے جو نجدی کی کمر کیسا لگے گا کمر کیسا لگے گا توڑیں گے جو نجدی کی کمر کیسا لگے گا کمر کیسا لگے گا میں نظر کروں جان و جگر کیسا لگے گا جگر کیسا لگے گا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله مرحبا مرحبا يا رسول الله مرحبا مرحبا يا حبيب الله مرحبا مرحبا يا رسول الله مرحبا مرحبا يا حبيب الله رحمت خدا کی چھائی عیدوں کی عید آئی رحمت خدا کی چھائی عیدوں کی عید آئی پہلی بہار آئی پہلی بہار آئی عیدوں کی عید آئی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ میلاد کی یہ شب ہے ہم سب پہ فضل رب ہے میلاد کی یہ شب ہے ہم سب پہ فضل رب ہے محفل ہے جو سجائی محفل ہے جو سجائی عیدوں کی عید آئی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ سرکار کا آنا بتوں کا سر جھکانا سرکار کا آنا بتوں کا سر جھکانا قبضے میں ہے خدائی قبضے میں ہے خدائی عیدوں کی عید آئی مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا یا حبیب اللہ مرحبا مرحبا یا رسول اللہ مرحبا مرحبا شیطان جل رہے ہیں عاشق مچل رہے ہیں شیطان جل رہے ہیں عاشق مچل رہے ہیں ہم نے خوشی منائی ہم نے خوشی منائی عیدوں کی عید آئی
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروانوں، آئیے سب سے پہلے ہم آپ مل کر بڑے ہی عقیدت اور محبت کے ساتھ میں جس طریقے سے آپ کو پڑھاتا ہوں آپ بھی بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تھوڑا اور بلند آواز سے پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، آمد سرکار نے جگ میں اجالا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا، کفر کی تاریک راتوں کو سویرا کر دیا۔ اور جب کبھی ہم نے سجائی محفل میلاد کی، جب کبھی ہم نے سجائی محفل میلاد کی، ہر طرف اللہ کی رحمت نے سایہ کر دیا، ہر طرف اللہ کی رحمت نے سایہ کر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، محبت سے کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب مل کر پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ، سب مل کر پڑھیے۔ حبیب اللہ، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ حبیب اللہ۔ مدینہ جائیں گے سب، کون کون جائے گا؟ کون کون مدینہ جائے گا؟ فرماتے ہیں راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ سب مل کر پڑھیں۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی، جینے میں جینا ہے کیا بات ہے جینے کی۔ کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ گلیوں سے وہ گزرے تھے، گلیوں سے وہ گزرے تھے، گلیوں سے وہ گزرے تھے، گلیوں سے وہ گزرے تھے۔ ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے پسینے کی، ان گلیوں میں اب تک بھی خوشبو ہے مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کب فرماتے ہیں یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا۔ اور اس شعر کے حوالے سے سرکار حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ حج کی تشریف لے گئے، تو جب حج ادا کرنے کے بعد مدینے کو گئے، حضور کے شہر میں گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس شہر میں جب گئے تو اس دور میں جو ہے ابھی صحیح طرح سے روڈ وغیرہ نہیں تھے۔ جب آپ مقدس مقامات کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں پر ایک کانٹا جو ہے حضور محدث اعظم کے پاؤں میں چبھ گیا،
जैसे काटा शुबा लोगों ने निकालने की कोशिश की, मगर हुजूर मुहद्दिस आज़मीन ने हरगिज़ नहीं निकाले। ये मदीने का काटा है, इस पाँव में रहने दो, इसी में रहने दो। और यहाँ तक कि जब आप हिंदुस्तान आए और आने के बाद आपकी आखिरी वक्त तक भी वह काटा जो है मदीने का पाँव में ही रहा। हरगिज़ सरकार मुहद्दिस आज़मीन उस कांटे को निकालने नहीं दिए। बैठिए सभी। अरे हमें क्या करना है? ये ज़ख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलेगा। ये ज़ख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलेगा। ये ज़ख्म है तैबा का, ये सबको नहीं मिलेगा। ये सबको नहीं मिलेगा। कोशिश न करे कोई इस ज़ख्म को सीने की, कोशिश न करे कोई इस ज़ख्म को सीने की। बातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। हर साल मदीने में को बुलाते हैं, हर साल मदीने में को बुलाते हैं। हर साल मदीने में को बुलाते हैं। हर साल मदीने में मिर्ज़ा को बुलाते हैं, शाकिर को बुलाते हैं। इस तरह जगाते हैं तकदीर गुलामों की, इस तरह जगाते हैं तकदीर गुलामों की। रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की। जीना है क्या बात है जीने की। हाजी इरशाद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सबसे पहले हाफिज़ कारी हज़रत ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला की बारगाह में गुलपोशी फरमाएं। अली जनाब सैयद लुत्फ़ुल्लाह हुसैन साहिब, अली जनाब सैयद महबूब इलाही साहिब, मुकर्रम शाह, अली जनाब मोमिन पाशा साहिब, मुअल्लिम शाह, अली जनाब फ़ैरोज़ खान साहिब, मोमिन शाह, अली जनाब सैयद महमूद साहिब, आदिल शाह, अली जनाब एमडी मंजूर अहमद साहिब, तालिब शाह, अली जनाब हबीबुल्लाह शरीफ साहिब, मंजूर शाह, नादिर अहमद सिद्दीकी साहिब, मकबूल शाह, अली जनाब माजिद सिद्दीकी साहिब, इनायतुल्लाह शाह, अली जनाब एमडी मोहसिन अहमद रशीद शाह, अली जनाब अफसर अहमद साहिब, आसिफ शाह, आरिफ शाह, अली जनाब तफज्जुल अहमद साहिब, जाहिद शाह, अब्दुल सलीम साहिब, सादत शाह, अली जनाब अब्दुल बासित शाह साहिब, आदिम शाह साहिब। और खुसूसियत के साथ अली जनाब हज़रत हाफिज़ कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा हज़रत की जो है दिलकशी फरमाएं, और अली जनाब नैयर हज़रत की दिलकशी फरमाएं।
हजरत السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے سب حضرات مل کر ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود پاک پیش فرمائیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا محمد و علی آل سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، جس قرآن پاک کی آیت کو میں نے موضوع بنایا ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ وبذلک فلیفرحوا. ذرا غور سے میری بات کو سنیں. اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ. فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ. یا اللہ کس بات کی خوشیاں منائیں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنا فضل فرمایا، اپنی رحمت فرمائی کہ تمہارے پاس اپنا پیارا رسول تمہیں عطا فرمایا، پیارا حبیب عطا فرمایا. تو اس کی آمد پر آپ خوشیاں منائیں. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. کیا مطلب؟ اپنے رب کی نعمتوں کا خوب ذکر کرو، ان کو یاد کرو. تو حضرات محترم، ایک مومن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی ہے. اللہ عز و جل کے بعد اگر ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے تو وہ نعمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نعمت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ساری کائنات کا وجود فرمایا. اگر آپ نہ ہوتے تو جیسا کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور جان ہے وہ جہان کی، جو جان ہے تو جہان ہے. اور دوسری جگہ فرماتے ہیں کہ ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، گر وہ نہ ہو عالم نہ ہو، گر وہ نہیں عالم نہیں. یا اللہ اگر ہم خوشی منائیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آج عالی جناب مرحوم چاند بادشاہ صاحب کے فرزند ارجمند، کیا نام ہے ان کا؟ الحاج ارشاد پاشا صاحب کے دولت قدے پر انہوں نے الحمدللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 15واں جشن عید میلاد النبی کے موقع پر اپنے گھر میں محفل سجائی. قابل تعریف ہے یہ کہ انہوں نے تمام آنے والے مہمانوں کی گلپوشی فرمائی. انہوں نے اپنی جانب سے یہ خرچہ کیا. آئیے اس خرچے پہ کچھ اجر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو میرے پیارے نوجوانوں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد النبی پر یوم ولادت پر اگر کوئی 1 درہم خرچہ کرے تو میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ اس کی میدان محشر میں شفاعت بھی کروں گا اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا. سبحان اللہ. یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ صدیق اکبر فرما رہے ہیں. تو قابل تعریف ہیں عالی جناب
ارشاد پاشا صاحب کہ انہوں نے جو بھی خرچہ کیا انشاءاللہ اس کا اجر ملے گا. تو میرے پیارے نبی کے صحابہ نے صدیق اکبر نے جب یہ جملہ کہا کہ جو نبی کی ولادت پر 1 درہم خرچ کرے گا تو میں اس کی ضمانت لیتا ہوں کہ میں اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اسے جنت میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا. سبحان اللہ. کہ یہ ہمارے لیے تھوڑی مسرت کی بات ہے, شادمانی کی بات ہے. پھر حضرت عمر فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہاں صدیق اکبر نے صحیح کہا, میں بھی یہی کہتا ہوں کہ جس نے بھی نبی کی ولادت پر وہ آپ کی خوشی میں اگر 1 درہم بھی خرچ کر لیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میدان محشر میں عمر فاروق اس کی شفاعت بھی کروں گا اور اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور آپ کا کیا خیال ہے, کہ صدیق نے صحیح فرمایا, کہ فاروق نے صحیح فرمایا؟ فرمایا بالکل صحیح فرمایا کہ جب میں وعدہ کرتا ہوں کہ کوئی غلام مصطفیٰ, کوئی عاشق مصطفیٰ اگر 1 درہم بھی نبی کی ولادت پر آپ کی محبت میں خرچ کرے گا تو میں عثمان غنی بھی اس کی شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. اور حضرات محترم دیکھیے, نبی کی ولادت پہ آپ نے بہت سے واقعات ہیں, ایک نہیں, مگر آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی کی ولادت ہوئی تو حضرات محترم ابو لہب یہ اس وقت یہ میرے نبی کیونکہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا, ابھی دنیا میں تشریف لائے ہیں, تو جب لائے تو ان کی ایک ابو لہب کی خادمہ تھی جسے سویبہ نامی کے نام سے جانا جاتا ہے. تو اس نے خوشخبری سنائی ابو لہب کو کہ مبارک ہو کہ آپ کے بھتیجے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں. تو حضرات محترم اس نے اپنے بھتیجے کی آمد پر آپ کو خوشیاں منائی اور اتنا بڑا خوش ہوا کہ اس نے دیکھا کہ میرا بھائی عبداللہ تو انتقال فرما چکے ہیں, لہٰذا اس نے اپنی خاتمہ باندی سویبہ کو آزاد فرما دیا. تو حضرات محترم روایتوں میں آیا ہے, راوی کا بیان ہے کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا. تو میرے پیارے اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ تبت ابو لہب کی مذمت میں نازل فرما دی. مگر جب ابو لہب اس دنیا سے رخصت ہوا, چلا گیا, تو حضرات محترم اس نے نبی کی دشمنی میں گیا, نبی سے محبت کر کے نہیں گیا بلکہ نبی سے دشمنی کر کے گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب جہنم میں گرفتار فرما دیا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے 1 سال کے بعد میں ابو لہب کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا, اے ابو لہب تیرا مرنے کے بعد کیا حال ہے؟ تو ابو لہب پوچھا کہ میں نے نبی سے دشمنی کرنے کی وجہ سے عذاب جہنم میں گرفتار ہوں. میں اسے صرف اپنا بھتیجا سمجھا لیکن اسے محمد عربی نہ مانا, میں نے اس کو نبوت کو تسلیم نہ کیا. میں عذاب جہنم میں گرفتار ہوں لیکن میں نے صرف بھتیجا ہونے کے ناطے جب اس کی پیدائش پر میں نے اتنی سی خوشی منا لی تھی کہ اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے, ایک روایت میں آیا کہ 1 انگلی کے اشارے سے میں نے اپنی خاتمہ کو آزاد کر دیا تھا. تو صرف اسی وجہ سے کہ میں نے اس کی پیدائش کی خوشی منائی اور اپنی باندی کو غلامی سے آزاد کر دیا تو مجھے اس کا اجر یہ ملتا ہے کہ جب پیر کا یعنی دوشنبہ کا دن آتا ہے تو اس دن مجھے 2 انگلیوں کے ذریعے سے میرے منہ میں چند قطرے پانی کے ڈالے جاتے ہیں جس کی وجہ سے میری پیاس بھی بجھ جاتی ہے اور میں 1 ہفتے کا عذاب بھول جاتا ہوں. واقعہ سنانا مقصود نہیں, کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کی نبوت تسلیم نہیں کیا بلکہ صرف بھتیجا جان کر اس